اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ المیامین۔ ہمارا فقہی دروس کا جو سلسلہ جاری ہے، کل ہم نے ان دروس کے سلسلوں میں سے نجاست ثابت ہونے کے طریقے پر گفتگو کی تھی کہ نجاست کس طرح ثابت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کب نجس شمار کی جائے گی، کسی پاک چیز کو کب نجس سمجھا جائے گا، تو اس کے لیے 3 صورتیں بتائی تھیں۔ اگر 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط یا 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو ہم اس کو نجس سمجھیں گے۔ ان 3 شرائط کی روشنی میں کہ جن میں سے پہلی یہ تھی کہ انسان کا ذاتی علم اور اطمینان ہو کہ فلاں چیز نجس ہے، ذاتی علم اور یقین اور اطمینان۔ دوسرا اس میں کیا تھا کہ 2 عادل افراد سبب بیان کرنے کے ساتھ یا ایک عادل اور اس کے کہنے پر اطمینان ہو تو وہ چیز بھی نجس شمار کی جائے گی۔ تیسرا اس میں یہ تھا کہ جس کے قبضے میں جو شے ہے وہ اس شے کی نجاست کے بارے میں بتائے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جھوٹا مشہور نہ ہو، یعنی اس کو یہ نہ کہا جاتا ہو کہ یہ شخص عام طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت کے ساتھ پاک شے نجس شمار کی جائے گی۔ ان 3 صورتوں کی روشنی میں سوال ہے، آج 3 سوال کریں گے جو ان 3 جو طریقے ہیں ان کی روشنی میں وہ سوال ہوں گے۔ ان 3 طریقوں کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ ایک کپڑا جس کی طہارت کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ فلاں کپڑا پاک ہے یا نجس ہے۔ میں نے کیا آپ کو کہا ہے کہ نجاست ثابت کرنے کے 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریق ہونا چاہیے۔ اگر ان 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی تو وہ شک کا مقام ہے، وہ مقام شک ہے۔ کسی وجہ سے آپ کو شک ہو گیا ہے، کسی وجہ سے شک ہو گیا ہے۔ شک مثلا یہ ہے کہ آپ جو جانور ذبح کر رہے کوئی شخص، اس کے پاس سے آپ گزرے ہیں اور گھر جا کر آپ کے دامن پر خون کا ایک چھینٹا لگا ہوا ہے۔ اب آپ یقین نہیں ہے کہ یہ جو خون کا چھینٹا ہے یہ اسی جانور کا تھا جو ذبح کیا جا رہا تھا، تو چونکہ اس کا خون جہندہ ہے، ذبح کو جو کیا جا رہا ہے تو وہ تو نجس ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو میرے دامن پر لگا ہوا ہے یہ وہی خون ہے، لیکن شک ہے چونکہ وہاں سے گزرا تھا، ہو سکتا ہے یہ وہی خون ہو، لیکن کیا آپ کو یقین ہے وہی ہے؟ کیا 2 عادل افراد نے بتایا ہے؟ نہیں۔ یا یہ کپڑا اس ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں تھا، اس نے بتایا ہے؟ نہیں۔ تو جب 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ بھی اس خون کا جہندہ ہونا یا اس خون کا نجس ہونا ثابت نہیں ہو رہا، اب مقام شک بھی ہے کہ شاید یہ وہی خون ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ شاید یہ خون نجس ہو، تو جب خون نجس ہے تو شاید یہ کپڑا نجس ہو۔ لہذا شک کس کے بارے میں ہے کہ کیا کپڑا یہ نجس ہے یا نہیں ہے، تو شک ہے نا، تو یہاں ہم اس کے پاک ہونے کا حکم لگائیں گے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ کیوں؟ چونکہ نجاست کے 3 طریقے ہیں اور ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ بھی اس کی نجاست ثابت نہیں ہو رہی۔ بات سمجھ آئے؟ لہٰذا ہم کیا حکم لگائیں گے کہ یہ کپڑا کیا ہے؟ پاک ہے، یہ خون پاک ہے اور کپڑا بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ دوسرا سوال
یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی بھی شخص کے گھر جاتے ہیں، اب وہ جو شخص ہے جس کے گھر آپ جا رہے ہیں وہ ایک لاؤبالی سا شخص ہے، یعنی شریعت کے احکام اور مسائل کی پرواہ نہیں کرتا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، پاک اور پلید کا لحاظ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے سے کیا سروکار، کوئی چیز پاک ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نجس ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ پاک نہیں کرتے، ان کے گھر میں کتا آ جائے تو پرواہ نہیں کرتے، ان کے گھر میں کوئی نجاست گری پڑی ہو تو کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں لاؤبالی شخص، لاپرواہ سا، جس کو کوئی شرعی مسائل کا احساس نہیں ہے۔ آپ ایسے شخص کے گھر میں جاتے ہیں، اب کیا اس کے گھر کی ہر چیز کو نجس سمجھا جائے گا یا پاک سمجھا جائے گا؟ کیا اس کے گھر کے جو کپڑے ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، برتن ہیں، کارپیٹ ہے، کیا آپ جاتے ہی اس کو نجس سمجھ کر اس سے اجتناب کریں گے یا نہیں؟ غلط۔ جواب کیا ہے؟ وہی جواب جو پچھلی بات میں گزر چکا ہے۔ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجس ہے اور ہم اس سے اجتناب کریں گے، یہ جو نجاست ہے اس کے گھر کی، کسی بھی مسلمان کے گھر کی نجاست، خواہ وہ جتنا بھی لاپرواہ ہے، جتنا بھی بے پرواہ ہے، اس کے گھر کی نجاست تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ ثابت ہوئی آپ کے لیے؟ نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا ہے؟ کسی بھی پاک شے کی نجاست کے ثابت ہونے کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ، تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ۔ اب بتائیں جب آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو کون سے طریقے کے ذریعے آپ کے لیے ثابت ہوا ہے کہ اس کا گھر نجس ہے، اس کی بیڈ شیٹ نجس ہے، اس کا کارپیٹ نجس ہے، اس کے برتن نجس ہے؟ تین طریقوں میں سے کون سا طریقہ تھا؟ اگر تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے کارپیٹ پر ان کے بچوں نے پیشاب کیا ہے، یا تر جسم والا کتا وہاں سے گھوما ہے، یا کارپیٹ تر تھی کتا گھوما ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر تو نجس ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس طریقے سے تو نجاست ثابت نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو دو عادل افراد نے کہا ہے کہ فلاں کا کارپیٹ نجس ہے بھائی، سبب کیا ہے؟ ان کے گھر میں کتا ہوتا ہے اور کتے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے، پھر ٹھیک ہے نجس ہے۔ لیکن آپ کو دو عادل گواہوں نے بھی نہیں بتایا۔ تیسرا، جن کے قبضے میں وہ ہے، وہ خود صاحب گھر ہیں، صاحب خانہ ہیں، جو مالک ہیں اس گھر کے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہماری یہ کارپیٹ نجس ہے؟ کہا ہے انہوں نے؟ نہیں کہا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہو نجس ہے؟ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جب کسی مسلمان کے گھر میں جاتے ہیں تو خواہ وہ جتنا بھی لاؤبالی شخص ہے، جتنا بھی مسائل شریعت سے لاپرواہ ہے، جتنی بھی لاپرواہیاں کرتا ہے، جب تک ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ اس کے گھر کی نجاست ثابت نہیں ہوتی، آپ اس کو پاک سمجھیں گے، اس پر طہارت کا حکم لگائیں گے۔ ٹھیک ہوگا؟ دوسرا سوال بھی حل ہو گیا۔ تیسرا سوال جو بڑا اہم ہے کہ آپ کسی کافر کے گھر جاتے ہیں، یہ تو پہلے مسلمان کی بات تھی، آپ کسی کافر کے گھر جاتے ہیں، عیسائی کے گھر جاتے ہیں، یہودی کے گھر جاتے ہیں، یا مثلا یورپ میں آپ کو آپ وہاں ہوٹل بک کرواتے ہیں، ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لیتے ہیں۔ اب وہاں تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں، بیڈز بھی ہوتے ہیں، بیڈ شیٹس بھی ہوتی ہیں، کارپیٹس بھی ہوتے ہیں، برتن بھی ہوتے ہیں، نہانے دھونے کے تمام ضروریات زندگی وہاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سابقہ جو سوال ہے، اس میں ہم ہوٹلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو ہوٹل ہیں، آپ لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، وہاں ہوٹلز بھی ہیں۔ اب ہوٹلز اچھے بھی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں، اور پست درجے کے بھی،
سستے ہوٹل بھی ہیں جہاں تو بالکل پرواہ کی ہی نہیں جاتی، اور بڑے ہوٹل چلو صفائی کا خیال وہاں کیا جاتا ہے، لیکن نجاست کا سوال وہاں بھی ہے۔ تو پچھلے سوال میں اس کو بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں، یہ والے ہوٹل مسلمانوں کے جو ہیں ان تمام پر وہی بات ہے جو میں نے سابقہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال میں نے کیا کیا ہے کافروں کا، یورپ میں آپ ہیں، وہاں آپ کسی ہوٹل کو بک کرواتے ہیں اور وہاں آپ رہنا چاہتے ہیں، تو اب وہاں جو کارپیٹ کیا آپ نجس ہے یا پاک ہے؟ تو جواب ہمارا وہی ہے کہ اس وقت تک ہم ان تمام چیزوں کو پاک سمجھیں گے، پاک اس وقت تک ان چیزوں کے ساتھ نجاست ثابت ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کیا، کون سا نجس ہوتا ہے؟ ہاں، غیر کتابی کافر نجس ہے۔ جو کتابی کافر ہے یعنی عیسائی اور یہودی، وہ جسم وہ پاک ہیں۔ ہم نے سوال اس لیے کیا ہے اس یہودی کے بارے میں چونکہ یہ دین اور شریعت اسلام کے مسائل کی پابندی تو یہ نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو یقیناً لاؤبالی ہیں، یہ تو یقیناً شرعی مسائل سے بالکل دور ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کلو شیئن لک طاہر، کلیہ طہارت والا کلیہ، یہاں قاعدہ طہارت جاری ہوگا کہ ہر شے آپ کے لیے پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا آپ کو یقین نہ ہو۔ اور نجاست کے یقین حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ تین طریقے۔ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ کسی بھی شے کی نجاست ثابت ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو ہر شے آپ کے لیے پاک ہے، خواہ وہ مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے، خواہ وہ دین سے دور شخص کی ہے یا دیندار شخص کی ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کی وہ چیزیں پاک شمار کی جائیں گی جب تک کہ اس کے نجاست کا آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ اس لیے اب اگر آپ ہوٹلز میں جاتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ پاک سمجھیں گے جب تک کہ آپ کو ذاتی علم اور یقین نہ ہو، یا دو عادل گواہ نہ بتائیں مع سبب، یا ہوٹل والے آپ کو نہ بتائیں کہ فلاں چیز بھائی نجس ہے، اس کا لحاظ خیال رکھنا۔ اگر وہ نہیں بتاتے تو آپ اس کو پاک شمار کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آخری سوال یہ ہے کہ ہوٹلز کا کھانا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خاص طور پر جو گوشت بنا ہوا ہے، گوشت پتہ نہیں اس نے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا، تو اس کا جو شرعی جواب جو ہے، بنیادی جواب یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، جب تک کہ نجاست ثابت نہیں ہوتی اس وقت تک آپ مسلمانوں کی ان چیزوں کو، گوشت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ، اب کافروں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ کافروں سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح کریں، کیوں؟ چونکہ اس کے لیے تکبیر کہنا، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جو کافر ہیں نہ قبلے کو مانتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے یہ سوال گوشت کے حلال یا حرام ہونے کا سوال مسلمانوں کے حوالے سے ہے، تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ پاک سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی، حلال سمجھیں گے اور پاک سمجھیں گے، لیکن وہ تو نجس ہے۔ لیکن آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر مرغی ذبح کرنے والوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ مرغی شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتے، یا جانور کو لوہے کی چھری کے ساتھ ذبح نہیں کرتے، یا مثلا یہ ہے کہ حرام مرغی جو پہلے ہی مری ہوئی ہوتی، مردہ، وہ مردہ ہی اس کو کاٹ کے چھیل کے رکھ دیتے ہیں اور بیچ ڈالتے ہیں، تو چونکہ عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے مشورہ یہ ہے، اور مومن کے لیے احتیاط اس بات میں ہے کہ وہ بازار کی بنی ہوئی مرغی، بازار کا بنا ہوا گوشت کھانے سے اجتناب کرے، چونکہ اگر فی الواقع حقیقت میں وہ نجس ہو، مردار ہو، یا شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو، تو اب آپ گناہگار تو نہیں ہیں، چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، گناہگار تو نہیں ہے، لیکن اس حرام کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، حرام کے منفی
اثرات ضرور ہوتے ہیں. اس لیے مومن کا کام احتیاط کرنا ہے. والاحتیاط و سبیل النجات، احتیاط ہی کامیابی کا رستہ ہے. بچت کا رستہ کیا ہے؟ احتیاط ہے. اس لیے جب آپ ہوٹلز پہ جائیں تو آپ گوشت سے اجتناب، گھر بھی کھاتے ہیں آپ گوشت، وہی نیت کر لیں کہ جو گوشت کے میں نے پیسے وہاں دینے تھے گھر جا کر خرید کر اچھی طرح خوبصورت انداز سے پکا کے کھاؤں گا. بات سمجھ آئی ہے؟ تو کیا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ نے ایک ٹائم کا کھانا باہر کھانا ہے نا، دال کھا لیں، سبزی کھا لیں، کچھ اور چیز کھا لیں. ضروری ہے کہ آپ نے گوشت کھانا ہے، گوشت سے اجتناب کر لیں. ہاں سوال یہ کہ نجس ہے یا نہیں، جب تک آپ کو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ اس گوشت کے حرام یا گوشت کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو، اس وقت تک آپ اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں، پاک سمجھ کے کھا پی بھی سکتے ہیں. ھذا والحمد للہ رب العالمین.